الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی حسنین بھائی آج موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ کیسے ہیں حسنین بھائی؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے الحمدللہ۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہیں، اللہ پاک استقامت دیں۔ ماہ رمضان المبارک کی بھی الحمدللہ عز و جل عنقریب آمد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمائے، اور دعا بھی کر لیتے ہیں اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ ماہ رمضان ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آئے، یہ وظیفہ جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنجسورہ میں الحمدللہ عز و جل عطا فرمایا ہے، ہمارے وہ ناظرین کے جو رزق میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آمدنی میں جن کے برکت نہیں ہے، تنگ دستی کا شکار ہیں، ان کے روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں جن کے برکت نہیں ہے، تو الحمدللہ عز و جل مدنی پنجسورہ میں میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک خاص عمل تحریر فرمایا ہے، جو آپ نے ماہ رمضان المبارک شریف کا چاند دیکھ کر یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک شریف میں جیسے ہی چاند نظر آئے، رمضان کا چاند دیکھا جائے تو 29 آیات پر مشتمل یہ سورۃ مبارکہ، جسے کہا جاتا ہے سورۃ الفتح، سورہ فتح کی تلاوت کرنی ہے کہ جو کوئی ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر سورہ فتح کی صرف 3 بار تلاوت کرے، 3 ٹائمز، اول اور آخر درود پاک بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ مبارکہ شروع کرنی ہے، جو یہ پڑھے 3 مرتبہ سورہ فتح، پورا سال اس کے رزق میں الحمدللہ عز و جل فراخی ہی فراخی رہے گی، کشادگی ہی کشادگی رہے گی، برکت ہی برکت رہے گی۔ تو ماہ رمضان شریف کا جیسے ہی چاند نظر آئے تو دعا بھی پڑھیں، جو چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہوتی ہے، نیا چاند دیکھ کر جو پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی پڑھیں۔ اسی طرح شکرانے کے نفل بھی ادا کریں، اللہ توفیق دے تو سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت ہمیں نصیب فرمائی ماہ رمضان المبارک شریف، اور شکرانے کے نفل ادا کر لیں، پھر نماز مغرب بھی ادا کریں، اور نماز مغرب کے بعد چاہیں تو آپ سورہ فتح کی تلاوت کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے رزق میں کشادگی رہے گی، پورا سال الحمدللہ عز و جل برکت رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں، ترقیاں، وسعتیں، کشادیاں نصیب فرمائیں۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے، اب ہم آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ استخارہ کروانا تھا جناب جی۔ افتخار احمد اور والدہ کا نام ہے فتح بی بی، ایک کاروبار میں بندش ہے۔ اچھا، کاروباری مسائل ہیں، اللہ پاک آپ کی جملہ مسائل حل فرمائے، رزق حلال میں برکت دے۔ جی افتخار بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مجھے وسوسوں کا بہت زیادہ پرابلم ہے، میری 17 سال ہے، اور میرا دل کمزور ہے، مطلب کہ میں کوئی بیماری وغیرہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہوں، اور مجھے اس وجہ سے چکر آنے لگ جاتے ہیں، دل بہت کمزور ہے، اس کا کوئی وظیفہ سے۔ چلیں جی، دل کی مضبوطی کے حوالے سے خاص وظیفہ ہے، وہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم عرض کروں گا، شامل رہیے گا پروگرام۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ اچھا، میں نے پوچھنا تھا، میرے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، محمد ولید، امی کا نام سعدیہ بی بی۔ اچھا، رشتہ نہیں ہو رہا، ولید نام آپ نے بتایا، بھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کے بھائی کا۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد آصف ہے، میری والدہ کا نام شمیم اختر، میں کافی دنوں سے بیمار ہوں، پلیز میرا استخارہ کریں، میرا سر بھی سن ہو جاتا ہے اور پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، میری جان نہیں رہتی جسم میں، مہربانی فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، جو آپ نے اپنی بیماری جو تکلیف کا بتایا، ماہ رمضان المبارک کے صدقے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ آصف نام آپ نے بتایا نا، حسنین بھائی استخاروں کے حوالے سے کالز بھی تھیں، آپ استخارے فرما لیجئے۔ یہ کال آئی تھی، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں وسوسوں کا شکار رہتا ہوں، دل بھی میرا بہت زیادہ کمزور ہے، دل میں ایک ڈر، ایک خوف یہ میرے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا ارشاد فرما دیجیے گا۔ چلیں جی، پہلے تو آپ کے وسوسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک وظیفہ ہے جو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ سورۃ الناس کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن پاک کی جو سب سے آخری سورت ہے نا،
سورۃ الناس، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ یہ سورۃ الناس کی تلاوت کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے یہ جو وسوسے ہیں، خیالات ہیں، جو سوچیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، یہ سب انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے یہ وسوسے انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ یہ تو ہوا وسوسوں کا روحانی علاج۔ باقی اس کے علاوہ ایک اور خاص وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جو آپ نے کہا تھا نا کہ میرا دل بہت زیادہ کمزور ہے، یہ بعض اوقات لوگوں کے ساتھ پرابلم رہتی ہے، دلی طور پر بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، کوئی اللہ نہ کرے ٹینشن کی خبر سن لیں یا کوئی اس طرح کی کوئی بات پتہ چل جائے تو اب وہ گھبرا جاتے ہیں، دل گھبرانا ان کا شروع ہو جاتا ہے، یا دل میں ایک ڈر، ایک خوف جن کے بیٹھ جاتا ہے، تو دل کی مضبوطی کا ایک خاص وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ الکریم دل بھی آپ کا مضبوط ہوگا، اور الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے دل کا جو بھی مسئلہ ہوا وہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے دیکھیں آپ کو ایک تعویذ تیار کرنا ہے، یہ قرآن پاک کی آیات قرآن سے روحانی علاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے قرآن پاک کی، ہے نا۔ تو یہ آیت مبارکہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں، لکھنے کے بعد آپ اس کا تعویذ بنا کر آپ چمڑے میں سلوا کر چاہے تو گلے میں پہن لیں۔ تعویذ جو ہے نا یہ کوشش کریں کہ دل پر رہے، دل پر یہ رہے انشاءاللہ الکریم۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے کئی فوائد ہیں۔ دیکھیں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل آپ کا مضبوط ہو جائے گا، دل کی کمزوری دور ہو جائے گی، دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی، آپ کی بے چینی جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک بیماری ہوتی ہے اختلاج قلب، اختلاج قلب۔ اختلاج قلب یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اختلاج قلب کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات مریضوں کی دل کی دھڑکن جو ہے نا ایک دم تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک دم دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل اس تعویذ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کی دھڑکن کو کنٹرول میں رکھے گا، الحمدللہ عز و جل کنٹرول میں آ جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، بے چینی اور یہ سارے ڈر، خوف وغیرہ سب دور ہو جائیں گے، دل الحمدللہ عز و جل آپ کا مضبوط ہوگا۔ تو یہ آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ آیت مبارکہ سادے سے کاغذ پر لکھ کر آپ نے اس کا تعویذ بنا کر یہ گلے میں پہننا ہے۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 28 یہ کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جواب۔ جی حسنین بھائی ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ سب سے پہلے تھے ہمارے افتخار احمد بھائی، کام کے حوالے سے انہوں نے اپنا استخارہ کروانا تھا، ان کا استخارہ کیا ہے۔ افتخار بھائی، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک آپ پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت نام یا ذا الجلال والاکرام اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ جو مالی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ نیکسٹ سے ہمارے محمد ولید، ان کے رشتے کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا انہوں نے، رشتہ نہیں ہو رہا، تو اس استخارے میں آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ پاک خیر والا معاملہ کرے گا۔ رشتے کے حوالے سے ایک بہترین وظیفہ ہے کہ جن کے رشتے نہ ہوتے ہوں، آپ نے روزانہ رات کو سونے سے قبل جو ہے 41 ٹائم 41 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے قل ھو اللہ احد اس کو پڑھنا ہے۔ تب تک رشتہ نہ ہو اس کو کنٹینیوس مسلسل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ خیر والا معاملہ ہوگا۔ نیکسٹ سے ہمارے آصف بھائی، انہوں نے بھی اپنا استخارہ کروایا تھا، کہتے ہیں کہ اعصابی کھچاؤ، جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے، ان کا استخارہ کیا ہے، ان کے ساتھ نظر کا معاملہ ہے، نظر کے لیے ان کے لیے بھی اور دیگر ہمارے احباب کے لیے جن کو نظر لگتی ہے یا نظر کا خوف ہوتا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ نظر لگ جائے گی یا خوف ہو نظر کا، تو سورہ قریش پڑھ لیں ایک دفعہ اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ اور جسمانی کمزوری اور دردوں وغیرہ کے لیے بڑا ایک بہترین عمل ہے، وہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ یہ پڑھتے رہیں، مسلسل پڑھتے رہیں، اور جب بالخصوص تھکن زیادہ ہو، درد زیادہ ہو تو تسبیح فاطمہ پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جسمانی امراض، درد وغیرہ جو ہے وہ دور ہوں گے اور خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر، ہمارے تمام پریشان حالوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔
ماشاءاللہ، یہ تھکاوٹ کا بھی وظیفہ ناظرین آپ کو بتا دیا گیا، یہ وظیفہ بھی آپ اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا، بلکہ دیگر ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھا کریں سنت کی نیت سے۔ الحمدللہ عز و جل فوائد بھی حاصل ہوں گے اور جسمانی جو تھکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ صبح جب آپ اٹھیں گے نا تو الحمدللہ عز و جل مکمل ایک دم آپ فریش ہوں گے اللہ نے۔ اچھا، اب دیکھیں یہ جو چیزیں آپ نے بتائی تھی نا کہ جسمانی طور پر تھکاوٹ کا شکار رہتا ہوں، اعصابی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، پٹھوں میں درد رہتا ہے، کھچاؤ میں درد رہتا ہے، تو اگر یہ مستقل آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا یہ امراض، تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، اس سے بھی مشورہ کریں۔ بعض اوقات بیماریاں ہمارے اندر پل رہی ہوتی ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو ہم اپنا ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، اچھا اسی طرح اچھی غذا کا ہم اہتمام کریں۔ الحمدللہ عز و جل جسمانی طور پر صحت بھی حاصل ہوگی، فوائد بھی حاصل ہوں گے اور امراض بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین، آپ کے چند ایک میسیجز میں شامل کرنے لگا ہوں۔ یہ روحانی علاج نوٹ کیجئے گا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میری باجی کو ان کی شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں، حصول اولاد کے لیے دعا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے، جسے دعا ابراہیم کہا جاتا ہے، قرآنی آیات ہے، اور قرآن سے روحانی علاج عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مقبول دعا ہے، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے زبردست یہ قرآن سے روحانی علاج ہے، یہ نوٹ کیجئے گا۔ یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ 2 آیات ہیں، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41۔ دونوں میاں بیوی نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائیں ابراہیم یہ پڑھنی ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے چہرے پر داغ دھبے نوز پر بہت زیادہ، اور چھوٹی بہنوں کے چہرے پر بھی ہیں، دوائی بھی لی ہے، علاج بھی کافی کروایا ہے، لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، برائے مہربانی اس کے لیے کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ بتائیں کہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ تو مقام شکر ہے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ صرف دانے ہی نکلیں، پیپ والے دانے تو نہیں ہیں، زخم تو نہیں ہوئے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اب آئیے اس کے وظیفے کی طرف۔ اس کا وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تو یہ کہ یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر آپ پھیر لیں، جسم کے کسی بھی حصے پر دانے وغیرہ نکل آئیں تو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اب چہرے پر ہیں تو یہی وظیفہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آپ چہرے پر پھیریں، ایک یہ ہوا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اب یہ داغ دھبے وغیرہ ختم ہو جائیں، چہرے سے نشانات ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیرنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کے لیے کینسر کا وظیفہ بتا دیں اور دعا بھی کر دیں۔ نسیم اختر نام ہے اور کافی ہم نے دوائیاں بھی لی ہیں، دعا بھی کروانا ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے قبلہ سید صاحب سے آپ کی والدہ کے لیے۔ اور کینسر کے حوالے سے وظیفہ نوٹ کیجئے گا، قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے سورہ مریم، 40 دن کا یہ عمل ہے، یا عمل نوٹ کیجئے گا۔ سورہ مریم پڑھنا ہے، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا درود ابراہیمی، اول اور آخر 11 مرتبہ وہ درود ابراہیمی، اور 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کر دیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ والدہ کو پلائیں جو کینسر کا مریض ہے، یہ خاص کینسر کا دم عرض کر رہا ہوں ناظرین، یہ اپنے مریض کو پلائیں، کینسر کے مریض کو، پھر مریض پورا دن وہی پانی پیے۔ جب پیاس لگے یا دوائیاں وغیرہ استعمال کرنی ہے، دوائیاں کھانی ہے، تو اسی دم کے ہوئے پانی سے استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک دن عمل کرنا ہے، پھر دوسرے دن یہ عمل کرنا ہے، پھر تیسرے دن یہ عمل کرنا ہے، یہ 40 دن کا یہ عمل ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے، بڑی طاقت ہے، آپ یہ کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم کینسر کا مریض ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی والدہ کے لیے دعا بھی کروائیں گے۔ ایک اور مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ الحمدللہ سبحان روحانی علاج کے اسٹال پر کینسر جیسے مریضوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ جی الحمدللہ، اور کئی مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں، کینسر ان کا ختم ہو چکا ہے، الحمدللہ آج وہ زندگی گزار رہے ہیں۔
شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بھائی ڈاکٹر سے بھی تو علاج کرواتے ہی ہیں نا، مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، جانا چاہیے، علاج بھی کروانا چاہیے۔ روحانی علاج میں آیات قرآنی، اسماء الحسنہ، قرآنی آیات سے الحمدللہ سے علاج کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کا نام سکینہ ہے اور ان کی والدہ کا نام غوار مائی ہے، استخارہ کروانا ہے، ان کی والدہ کا استخارہ کیجیے گا حسنین بھائی، اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دل پر بوجھ رہتا ہے تو اس کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے۔ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہوگی، دل بھاری بھاری ہونا شروع ہو گیا، دل پر بوجھ سا محسوس ہے، دل گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، مزہ نہیں آ رہا، طبیعت کے اندر اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنا شروع کر دیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ الحمدللہ سے بہت زبردست وظیفہ ہے، صرف اتنا پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنے دل پر دم کریں، الحمدللہ سے ایک دلی طور پر آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ اسحاق نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے دکان اچھی چلتی تھی، آج کل کاروبار اچھا نہیں چل رہا، روحانی علاج بتا دیجیے۔ دیکھیں آپ کی جو دکان ہے نا، آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں، انشاءاللہ الکریم کاروبار اچھا چلے گا۔ میسیج آئے گلے میں اگر ہڈی چلی جائے، اس کے ذریعے گلے میں زخم ہو جائے تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے گا۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کھانے کے دوران کوئی ہڈی پھنس جاتی ہے، کانٹا بعض اوقات پھنس جاتا ہے، تو اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ ایسی صورت میں جو ہے نا، آپ یا سلام 11 مرتبہ پڑھ کر فوراً ان پہ دم بھی کر دیں، پانی پر دم کر کے وہ پانی بھی پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وہ نکل جائے گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ مدینے میں ہمیشہ کے لیے رہائش ہو جائے اور نکاح بھی میرا وہاں، اور چہرے سے غیر ضروری بال بھی ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، جائز حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے اور یہ کہ شادی کے لیے، اور چہرے سے غیر ضروری بال ختم ہو جائیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں، پہلے تو جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے نا، تو اس کے لیے آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع، یہ مختصر سا وظیفہ پڑھیں، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ مگر یاد رکھیے گا، دیکھیں ایک اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ دوران وظیفہ کسی سے بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے، مختصر سا تو وظیفہ ہے، جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر بات چیت کیجیے گا۔ جب یہ وظیفہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے، جائز حاجات ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے، اب ہم آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ محمد فیضان بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت سستی کا شکار رہتا ہوں، کام میں دل نہیں لگتا، صبح اٹھا نہیں جاتا۔ یہ سستی دور کرنے کا کوئی عمل یا کوئی وظیفہ ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 آمین۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے وظیفہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ چلیں اس حوالے سے بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے ایک تھکاوٹ کا وظیفہ بیان کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات جسمانی طور پر بہت زیادہ تھکاوٹ کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، سستی طاری ہو جاتی ہے اور طبیعت میں ایک چستی محسوس نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اس کے لیے ایک وظیفہ بھی ابتداء نے ایک عرض کیا، تسبیح فاطمہ، ایک اور مزید وظیفہ عرض کرتا ہوں جس سے صبح اٹھنے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی برکت سے پورے دن میں کاموں میں آسانی ہوگی اور سارے معاملات عافیت کے ساتھ رہیں گے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا مقتدرو صبح اٹھنے کے ساتھ جو ہے 20 مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پورے دن میں جو کام ہوں گے وہ بہتری کے ساتھ ہوں گے۔ اور ایک وظیفہ بھی عرض کیا، اس کے ساتھ ضمن میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ باوضو رہا کریں، باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ سستی کی کیفیت رہنا یا تھکاوٹ رہنا یہ نہیں ہوگی، اور اچھے معاملات جو ہے وہ ہوتے رہیں گے۔ اچھا یہ ایک میسیج بھی آیا اسی حوالے سے کہ جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے اور اکثر بیمار بھی رہتی ہوں، کوئی کام کروں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وظیفہ بھی بتا دیں، دعا بھی کر دیں، نیک رشتے کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اور میں نے بہت زیادہ وظیفے کیے ہیں، رشتے کے لیے بہت سارے وظائف بھی پڑھے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا ہے۔ اچھا یہاں ایک چیز میں عرض کرتا چلو، یہ سوال بہت سارے ناظرین کی طرف سے آتا ہے کہ میں نے تو بہت سارے تعویذات استعمال کر لیے ہیں، میں نے تو بہت سارے وظیفے کیے ہیں، میں نے تو کس کے دعائیں بھی کروائی ہیں، لیکن رشتہ نہیں آ رہا۔
دیکھیں ایک بات یہ ذہن نشین رکھیے گا، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ کہ فی الوقت یہ رشتہ ہمارا یہاں نہ ہونا یہی ہمارے حق میں بہتر تھا، اگر اللہ نہ کرے ہو جاتا تو پھر آگے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے، پھر کیا کر لیتے ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور عافیت کی دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خیر کے ساتھ جہاں ہمارے حق میں بہتر ہو ہمارے لیے وہاں کے رشتے کے اسباب پیدا فرما دیں۔ وظیفہ ارشاد فرمائیں گے حسنین بھائی کوئی؟ رشتے کے حوالے سے بہترین ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ خیر عافیت کے ساتھ رشتے کا سبب بنے گا انشاءاللہ الکریم۔ یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ لاہور سے عرض کر رہا ہوں جنید بھائی، آپ سے اور شاہ صاحب آپ سے دعا کے لیے عرض کرنی تھی کہ کاروبار کر رہا ہوں، اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا، اور کاروبار میں برکت کا بھی وظیفہ عطا فرما دیجیے گا، کافی آزمائش ہے۔ میرے والد صاحب کی مغفرت اور والدہ کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، قبلہ سید صاحب کرم فرمائیں، ان سے بھی دعا بھی کروائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں محمد رمضان رضا اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب سے اور جنید بھائی آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی خصوصی دعا فرما دیجیے گا، اور یہ کہنا تھا کہ گھر میں برکت و خیریت اور عافیت ہو، آپس میں پیار و محبت ہو، اس کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما۔ جی رمضان بھائی ماشاء اللہ آپ نے بھی لاہور سے کال کی ہے، اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے۔ جی حضور یہ رمضان بھائی ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ نور خان بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کاروبار میں برکت کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں، دعا بھی فرما دیں۔ جو وظیفہ ہے وہ ماہ رمضان کی آمد پر جو ہے اگر یہ انشاءاللہ عمل یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن کافی رزق میں برکت ہوگی، اور یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ پورا سال آپ کی رزق میں کشادگی رہے گی، برکت رہے گی۔ آپ نے پہلے ہی روز یعنی جس دن چاند نظر آئے تو چاند دیکھنے کی کوشش کریں، اگر چاند آپ نہ دیکھ پائیں تو بہرحال جب اعلان ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ قدر کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ قدر 21 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس سورہ قدر کی برکت سے اور ان مبارک گھڑیوں کی برکت سے، یعنی ماہ رمضان کی آمد ہو جائے گی، مغرب پڑھ لیں گے آپ، اور اس کے بعد نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد چاند کی اطلاع ہو جائے تو آپ جو ہے 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں، انشاءاللہ پورا سال آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اسلامی بہنیں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، اسلامی بہنیں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ بہت سارے گھر میں وہ ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں، روزگار کے جو ہیں وہ تو فری لانس بعض کام کر رہی ہوتی ہیں، اللہ پاک وہ جو ہے انہیں بھی برکت عطا فرمائے۔ جو اس طرح کی پریشانیوں میں اگر ہیں تو وہ بھی اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا اس میں چاند کا نظر آنا تو ضروری نہیں ہے نا، یا چاند دیکھنا ضرور؟ بعض اوقات یہ تھوڑی سی دیر کے لیے نظر آتا ہے چاند، پھر چھپ جاتا ہے۔ اب جب نماز مغرب پڑھ کر جاتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے، مطلب چاند تو چھپ گیا، یہ ایسا ہی ہے، وظیفہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چاند جو ہوتا ہے، جو پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، جس کو چاند رات کہتے ہیں، تو وہ بعض اوقات تو ابر ہوتے ہیں تو نظر نہیں آتے ہیں، بعض اوقات اس شہر میں یہاں ابر تھا تو لاہور میں ابر نہیں تھا، تو جو ہے اگر نہیں آیا آپ کو نظر اور چاند کی اطلاع ہو گئی تو آپ نے اپنا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ صحیح، سورہ ملک بھی پڑھی جاتی ہے۔ جی سورہ ملک، چاند رات کو سورہ ملک بھی، اور چاند نظر نہیں آیا آپ کو تو آپ سورہ ملک کی ضرور تلاوت کر لیں۔ یہاں سورہ قدر بتائیے 21 مرتبہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، انشاءاللہ اس کی برکت دیں گے۔ اول آخر درود پاک پڑھنا بھولنا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورہ قدر بھی پڑھنا ہے ناظرین، سورہ ملک کی بھی تلاوت کرنا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیا چاند دیکھ کر جو کوئی سورہ ملک کی تلاوت کرے، تو اس میں بھی 30 آیات ہیں، تو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا وہ 30 دن تک یعنی پورا مہینہ وہ سختیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہر مہینے جب نئے اسلامی مہینے کا چاند نظر آئے تو اس وقت سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کریں۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ محمد شہباز پنجاب کے شہر خوشاب سے عرض کر رہا ہوں۔ جنید بھائی اور شاہ صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ میں بڑی پریشانی میں پھنس گیا ہوں، آپ دعا بھی فرمائیں اور اس مشکل سے نکلنے کا کوئی حل بھی ارشاد فرمائیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی حضور شہباز بھائی کے لیے دعا بھی فرما دیں، ان کی مشکلات حل ہو جائیں، وظیفہ بھی ارشاد۔
اللہ پاک ان کو مشکلوں سے، آفات سے اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آپ جو ہیں وہ ایسا کریں کہ درود پاک، درود تنجینا، اس کی کثرت کریں۔ صاحب قاموس نے شیخ حسن بن علی اسوانی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جو شخص یہ درود تنجینا پڑھتا ہے کسی بھی مشکل یا آفت میں 1000 مرتبہ، تو اللہ پاک اس مشکل کو آسان فرما دے گا اور اس کا مقصد پورا کر دے گا۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین جو اس طرح کی کالز کرتے رہتے ہیں، میں پریشانی میں پھنس گیا ہوں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، پرابلم میں آ گیا ہوں، بعض اوقات قرض دار ہو جاتے ہیں، کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے جو پریشانیوں میں ہیں وہ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ دیکھیں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، مدنی پنصورے کے اندر جو ہے یہ درود پاک لکھا ہوا ہے، اور بھی اس کی PDF بھی مل جاتی ہیں۔ تو آپ اس کو 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ الرحمن تو آپ اس کی برکتیں پائیں گے۔ ضرور اس کا وظیفہ کر لیں یہ درود پاک کا۔ اور اب تو ماہ رمضان ماشاءاللہ شروع ہوا چاہتا ہے، تو آپ اس میں پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ ہے مدنی پنصورہ، اور مدنی پنصورہ ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ، ہر گھر میں مدنی پنصورہ ہونا چاہیے۔ اس میں قرآنی آیات ہیں، اس کے اندر جو ہیں وہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بہت سارے ایام کے فضائل ہیں، فیضان نوافل ہے، فیضان روزہ ہے، اور جو ہیں وہ بہت سارے ایسے طبی نسخے بھی بیان کیے گئے ہیں امیر اہل سنت نے۔ تو بہت لاجواب کتاب ہے اپنے گھر میں، بلکہ یہ ایسے نمایاں مقام پر ہو کہ آپ اس کو اٹھا کر بآسانی پڑھ سکیں۔ تو اس کو جب آپ کھولیں گے نا تو انشاءاللہ الرحمن آپ اس کا انڈیکس پڑھیں گے نا تو آپ کا دل چاہے گا اچھا یہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ بلکہ ماہ رمضان میں تو تقریباً ہر شخص کے لیے ضروری ہے، گھروں کے اندر وظائف پڑھتے ہیں، قرآنی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ بعض جگہ میں نے مسجدوں میں دیکھا کہ اس کو رکھا ہوا ہے انہوں نے، تو وہ پھر جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا پھر اس کو لے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ تو بہت پیاری کتاب ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر وظائف بھی بہت ہیں، اور آپ کی پریشانیوں کا حل گویا اس کے اندر موجود ہے۔ اور معتکفین کے لیے بھی ماشاءاللہ جو اعتکاف کریں، انمول تحفہ، انمول، ہاں زبردست تحفہ ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اپنے وقت کے اندر جو ان کو وقت ملے گا تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ پاک جو ہے وہ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ جنید بھائی خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ پر رحمت ہو۔ اچھا، کسی کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ میں ایک جگہ کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں پر کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو بات بات پر پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور کئی تو میرے دشمن ہی بن گئے ہیں۔ بعض اوقات ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو ایسے لوگوں سے حفاظت کے لیے بھی کچھ وظائف ارشاد فرما دیجئے، اور پلیز ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ عموماً اس طرح کے معاملات کمپنیوں میں، اداروں میں، آفیسز وغیرہ میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ بعض اوقات حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ سے جلنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، جو آپ کے ٹوہ میں، تجسس میں، نقصان پہنچانے کے در پر ہوتے ہیں۔ کیا وظیفہ، کیا احتیاط ارشاد فرمائیں؟ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ اور ایسا ہی معاملہ ہے تو آپ صدقہ دیا کریں سب سے پہلے، اور فرائض کی پابندی کریں، اور یاد رکھیے کہ جو ہے وہ وسوسے نہیں پالیں۔ پہلی بات تو میں عرض کروں کہ بعض اوقات انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار فلاں آدمی نے مجھ پر کچھ عمل کروا دیا ہے، یا فلاں شخص مجھ سے جیلسی ہے۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے، اچھا یقین ہو بھی گیا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی اس طرح نہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، صدقہ و خیرات کریں، اور لا الہ الا اللہ کی آپ کثرت کریں انشاءاللہ۔ تو اگر جو حاسد ہوگا نا آپ سے، اور جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوگا، انشاءاللہ الرحمن وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اتنا آسان وظیفہ ہے، اور اس کو آپ ضرور پڑھا کریں۔ اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ الرحمن، اور صدقہ دیں، اور انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ حاسد اپنی جو ہے وہ کوششوں میں کامیاب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نکال دے گا۔ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، الحمدللہ سوجل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ حسرین بھائی، یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری گردن، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مجھے کھینچ رہا ہے میری گردن کو نا، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ یہ محسوس ہو رہا ہے یا واقعی اس طرح کا معاملہ ہے؟ پہلے تو یہ بھلے چیک انہوں نے لکھا جو ہے نا، میں نے ان کی تحریر آپ تک پہنچائی، پھر بھی میں چلیں ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ جب بھی اس طرح کی کیفیت یا اس سے متعلق یہ ملتی جلتی کیفیات ہوں تو 7 مرتبہ یا محیی، 7 مرتبہ یا محیی پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ اگر کوئی جسمانی مسئلہ بھی ہوا تو انشاءاللہ وہ اس سے دور ہو جائے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے، احمد نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ رات کو مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے، اور ایسا خوف آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، تو اس کے لیے وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ اس کے لیے میں 2 وظیفے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی
یہ پڑھ کر سویا کریں، اور ساتھ میں 21 مرتبہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھ کر سویا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈر خوف بھی نہیں لگے گا، اور جو خواب آتے ہیں برے خواب وہ بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ دعا فرما دیجیے آپ، اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ ماشاء اللہ دعا فرماتے ہیں سلسلوں میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور آپ کی دعا کی برکتیں بھی ملتی رہتی ہیں، اور ہمارے یہاں تو یہاں پر جب بھی آپ دعا فرماتے ہیں تو لوگ شریک بھی ہوتے ہیں، تو بس میری یہ جو دلی خواہش ہے، اس خواہش کے لیے بھی آپ دعا کیجیے کہ خواب میں میرے پیارے آقا، پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین آمین۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک تو بڑی خوشی ہوئی یہ سوال پر کہ جو ہے یہ سوال کیا گیا کہ ان کو تمنا ہے، اور ہر مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے، مگر وہ تمنا ہو تو کوشش بھی تو ہونی چاہیے نا۔ پوچھتا انہوں نے پوچھا تو یہ بھی ایک کوشش ہے نا، آپ کو بھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک میں جو وظیفہ بیان کیا گیا ہے وہ عرض کر رہا ہوں، توجہ سے آپ بھی اور تمام ناظرین بھی سنیں اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ الرحمن، تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، یہ پڑھ لی 2 رکعت، ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سا درود ہے وہ درود ہے صلی اللہ علی محمد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آنے والے جمعے سے پہلے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری وہ زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ علامہ سخاوی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب القول البدی میں یہ روایت کو نقل کیا ہے۔ تو شب جمعہ یہ عمل کر لیجئے، اور اب یہ جو آنے والا ہے جمعہ، شب جمعہ آنے والی اسی میں عمل کر لیں، یا اس کے بعد رمضان میں کر لیجئے، کوئی بھی جمعے کی رات کو آپ یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ کرم ہوگا نبی پاک۔ جمعے کی رات سے مراد شب جمعہ ہی نا؟ شب جمعہ دوسرے دن جمعہ کا دن ہوگا، دوسرے دن اس کی آنے والی رات۔ اب ایسا لو کیونکہ معروف یہی ہے نا کہ جمعے کی رات کا فرمایا تو شب ہفتہ وہ لوگ سمجھ رہے ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ ایک کال اور دے دیجیے گا۔ ماشاءاللہ عزوجل پروگرام روحانی علاج بہت زبردست پروگرام ہے، کافی سارے روحانی علاج سیکھنے کو مل رہے ہیں جنید بھائی، ماشاءاللہ عزوجل ہم دیکھتے بھی ہیں کہ لوگوں کے کافی مسائل حل ہو رہے ہیں، روحانی علاج کے ساتھ ساتھ اچھے اور مفید مشورے بھی مل جاتے ہیں۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ ماشاءاللہ عزوجل ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو خاص ماہ رمضان المبارک میں پڑھنے کے حوالے سے کچھ خاص وظائف ہوں تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، اور مجھے میری فیملی کو بالخصوص دعا میں یاد رکھیے گا۔ ایک کال اور چلائیے گا۔ میرا نام حافظ امیر ہے، میں گجرات میں محلہ فیض آباد میں میری رہائش ہے۔ تو الحمدللہ فضان مدینہ آیا، اور ادھر سے میں نے تویز عطاریہ لیے اور دعا وغیرہ کروائی، جس کے وسیلے سے اللہ نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا، اللہ نے مجھے اپنی رحمت دی، اور میں بہت شکر گزار ہوں فضان مدینہ کا اور میرے اہل سنت کا، اور اللہ پاک ڈھیروں خوشیاں نے بھی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔ آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اولاد نرینہ کی نعمت نصیب ہوئی، اللہ پاک سلامتی نصیب فرمائے۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ، خاص دعا ہو تو ارشاد فرمائیے۔ اللہ پاک اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، اس میں تو جتنا ذکر و اذکار کریں گے ہمارے لیے باعث رحمت و باعث برکت، باعث ثواب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، کثرت سے تلاوت کی جائے، کثرت سے آپ قرآن پڑھیں، ایک قرآن کا ختم کریں، 2 کریں، جتنا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح سے پہلے اس کا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی پڑھ کر جائیں تو تراویح سننے میں بھی آپ کو لطف رہے گا۔
تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے. دوسرا وظیفہ آپ یہ کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کثرت کریں آپ. اسی طرح جو ہے وہ قرآن پاک کی جو بعض صورتیں ہیں ان کی تلاوت شب میں کی جائے، جیسے کہ سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 2 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں، سورہ آل عمران کی آخری آیت. یہ میں اتنے سارے وظائف بتا رہا ہوں، چاہیں تو اس میں چند کر لیجئے آپ، ٹھیک ہے جی. تو قرآن پاک میں ان صورتوں کو روزانہ کوشش کریں کہ آپ پڑھیں. سورہ تکاثر 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہیں، 1 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ بار بار اللہ سے دعا کرتے رہیں، اے اللہ مجھے داخل جنت فرما، مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما، اور اللہ سے جہنم کی آزادی بھی مانگیے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار مانگتے رہیے اللہ سے. عشرہ رحمت آئے گا، عشرہ مغفرت آئے گا، اور جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی پائیں گے. تو اس میں کثرت سے دعا مانگنی ہے، جو میں نے دعائیں بتائیں، وظائف بتائے آپ کو، تو اس پر عمل کرنا ہے اپنے. آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کی جناب میں. اللہ پاک جو ہمارے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے. یہ دعاؤں کے حوالے سے میسیج چونکہ کافی سارے ہیں، یہ ایک میسیج میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ کو کینسر ہے، وظائف تو ماشاءاللہ ان کو بتا دیے گئے تھے، تو انہوں نے خصوصی دعا کا کہا تھا کہ میرے لیے خصوصی دعا کروا دیجیے گا کینسر کے حوالے سے. ان کی والدہ کو کینسر ہے انشاءاللہ. کیا نام ان کا؟ انہوں نے نام بتایا تھا کہ والدہ کا کینسر کا بتا دیجیے گا، استخارہ بھی کروانا ہے. نسیم اختر نام ہے ان کا، جن کو کینسر ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم تیرے دربار میں، تیرے جناب میں حاضر ہیں. اے اللہ کئی تیرے بندے پریشان، بیمار، قرض دار ہیں. الہ العالمین طرح طرح کے میسیجز آتے ہیں. اے اللہ کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے پرابلمز آ گئے ہیں، کسی کو کسی حاسد کی وجہ سے پریشانی ہے، اور مالک کریم تیرے بندے ان پریشانوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے. کریم تو دعائیں قبول کرتا ہے. اے اللہ ہماری بھی دعائیں قبول فرما. ان بیماروں کے حق میں اللہ جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، ابھی جو بتایا ان کی والدہ کو کینسر ہے، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ پاک اے اللہ انہیں کینسر کے مرض سے نجات عطا فرما. اور بھی جتنے مریض ہیں پروردگار مریضوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں نے، قرض داروں نے، بے اولادوں نے، اسی طرح شادی کے لیے رشتے نہیں مل رہے، ایسے بندوں نے بھی دعاؤں کے لیے اور وظائف بھی پوچھے ہیں. اے اللہ یہ وظائف بھی پڑھتے ہیں، تو کرم کر دے مالک. اے اللہ ان کی پریشانیاں، ان کی بیماریاں، قرض داریاں اور رشتوں کے حوالے سے پریشانیاں سب دور کر دے. آمین. کئی اے اللہ شادی کے جوڑے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ انہیں وہ نیک اور صالح اولاد مل جائے. مالک انہیں جو لوگ دعاؤں کروا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، مالک بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہے بیمار صحت